الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونؤمن به ونتوكل عليه ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له ونشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له ونشهد أن محمدا عبده ورسوله اللهم صل على محمد وعلى آل محمد۔ یہ کانفرنس کا عنوان سیرت النبی ہے۔ میرے ساتھ درود شریف پڑھیں۔ اللهم صل على محمد وعلى آل محمد كما صليت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد اللهم بارك على محمد وعلى آل محمد كما باركت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد۔ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ سیرت النبی عنوان ہے، اور نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی زندگی وہ ہمارے لیے اللہ نے نمونہ بنائی ہے۔ کیونکہ اللہ نبیوں کو بھیجتے ہیں۔ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، وما ارسلنا من رسول الا لیطاع باذن اللہ، کہ ہم نے رسول سوائے اس کے کسی اور مقصد کے لیے نہیں بھیجے کہ اللہ کے حکم سے ان کی اطاعت کی جائے۔ آپ کے سامنے جب سیرت النبی موضوع ہو تو خطبے میں نے پہلا کلمہ شہادت پڑھا ہے، نشہد ان لا الہ الا اللہ۔ میں نے یہ کہا ہے اپنے طور پر، اشہدو نہیں کہہ دیا کہ میں نے شہادت دیتا ہوں، میں نے آپ سب کی طرف سے کہا ہے، کیونکہ مجھے پورا یقین ہے کہ میں آپ کی طرف سے اس گواہی کو دینے میں حق بجانب ہوں۔ میرا خیال ہے پنجابی بولنی چاہیے کہ میں تہاڈی سب دی طرفوں اللہ تعالیٰ دے نال یہ اقرار کیتا ہے کہ اسی شہادت دینے ہاں، اسی سمجھنے ہیں، ساڈے دلاں چ یہ یقین ہے، اور اس یقین دا اسی اپنی زبان نال اظہار کرنے، پھر تے یہ شہادت ہے۔ تے جے دلاں چ یہ گل نہیں تے زبان تے ہیگی ہے، پھر یہ شہادت ہے؟ پھر انہوں کی آکھاں گے؟ جھوٹ، کلمہ ہی جھوٹا ہو گیا۔ نشہد ان لا الہ الا اللہ، دلوں سمجھنے ہیں تے زبان تو کہنے پہ ہیں کہ اللہ تو سوا کوئی نہیں جن دی اسی فرما برداری کرنی۔ صرف عبادت کا ترجمہ اسی کر کے اسی سمجھنے میں نماز پڑھ لی، روزہ رکھ لیا، زکوٰۃ دے دیتی، حج کر لیا تو عبادت ہو گئی۔ قمیض لان لگیاں کھبی باں پہلا کڑیے، ان دے بارے کی خیال ہے؟ عبادت ہے کہ نہیں؟ بھئی عبادت ہے کہ نہیں؟ قمیض پان لگیاں سجی باں پہلا پائیے، یہ عبادت ہے کہ نہیں؟ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے ہمیں کیتا نا، تو جی میں انہوں نے کیتا کی خیال ہے؟ وہ عبادت نہیں؟ جدوں اسی وہ کام کریں گے نا جی میں نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے کیتا ہے، اتباع کریں گے، تو اللہ تعالیٰ دے نبی نے اللہ دے حکم نہ فرمایا فَاتَّبِعُونِی یُحْبِبْکُمُ اللہ، پھر تواڈے تے اللہ نو پیار آندا۔ جدوں اسی نبی صلی اللہ علیہ وسلم دے عمل دی نقل عمل کرنے ہیں تے اللہ نو پیار آندا۔ پاویں مسیتوں نکل دے پے ہو، مسیتیں آندے تے نہیں پے نا، جاندے پے ہو، تے کھبا پیر پہلا باہر کڈیا ہے۔ اللہ نو مسیتے جان والے تے مسیتوں جان والے تے پیار آندا ہے کہ نہیں آندا؟
ساری عمر مسیتے تو نہیں بیٹھے رہنا، جانا ہے نا. تے سیرت النبی دی پھر کی اہمیت ہے؟ سنت دی کی اہمیت ہے؟ یہ اہمیت ہے کہ جدوں سنت کے مطابق ہوئے تو اللہ تعالیٰ نے تہاڈی نچھ بھی ضائع نہیں جان دینی. کی خیال ہے؟ ضائع جاندی؟ کی آندے ہو؟ الحمدللہ. سیرت النبی اللہ تعالیٰ کلمہ شہادت چی بھی سن دستا ہے. نشہد واللہ الہ الا اللہ، ہم اپنے دل میں یہ سمجھتے ہیں، پکا یقین ہے سانو، اور اپنی زبان نالے کہنے پیا کہ اللہ تو سوا کوئی نہیں جن دی اسی عبادت کرنی ہے، اللہ تو سوا کوئی نہیں جن دی ناراضگی تو بچنا ہے، اللہ تو سوا کوئی نہیں جن دی مرضی پوری کرنی ہے. کرنی کسے اور دی؟ آپ دی. آپ دی مرضی کرنی، کن دی مرضی کرنی؟ میرا جسم میری مرضی کرنی نہیں کرنی. کن دی مرضی کرنی؟ اللہ دی مرضی. صرف نماز روزے وضو اج زکات چ کہ نوکریاں تے بھی، سون لگیاں بھی، اٹھن لگیاں بھی، حتیٰ کہ آپ دے جسم تو گندگی صاف کرن لگیاں بھی کن دی مرضی پوری کرنی؟ اللہ دی مرضی پوری کرنی. لا الہ کسی اور دی نہیں کرنی. وحدہ کلا ہی جن دی مرضی پوری کرنی، لا شریک لہ، تے کسی دا اور نال حصہ بھی کوئی نہیں. تے دوسرے حصے کی کہنے ہیں وَنَشْهَدُ أَنَّ مُحَمَّدًا عَبْدُهُ. سیرت النبی شروع ہو گئی. دلوں یہ سمجھنے ہیں، اور اگر یہ سمجھ آ جائے اچھی طرح عقل چ بیٹھ جائے، دل چ بیٹھ جائے یہ سمجھ کہ محمد صلی اللہ علیہ وسلم صرف اللہ دے غلام، عبدہ اللہ کے بندے، اللہ کے غلام. نوکر نہ گنیا جے، نوکر اور چیز ہوندی ہے، غلام اور چیز ہوندی ہے. نوکر تسی رکھیا نا مجھا نو پٹھے پان واسطے، انہوں آکھو اج کپڑے دھو دے، دھوئے گا؟ تو غلام کی ہوندا ہے؟ غلام کدے بھی آپ دے مالک، تے مالک بھی کون ہوئے؟ جڑا رب ہوئے. عام مالک تے عام مالک ہے، رب جن نے بنایا، جن نے تخلیق کیتا، جن نے سنبھالیا، جن نے ساں لین واسطے ہوا دا بندوبست کیتا، پین واسطے پانی دا بندوبست کیتا، کھان واسطے بندوبست کیتا، کھان واسطے جگہ بھی بنائی. یہ کن نے بنائی؟ رب. اندے اسی عبد، کسی عام دے عبد ہوئیے تو پھر بھی ذرا ہولی گل. وَنَشْهَدُ أَنَّ مُحَمَّدًا عَبْدُهُ، اور ہم شہادت دیتے ہیں، دل میں ہمارے یہ سمجھ ہے، یقین ہے کہ محمد صلی اللہ علیہ وسلم اللہ کے بندے غلام ہیں. جو کچھ انہوں نے کیتا ہے وہ اللہ دی بندگی چ کیتا ہے، غلامی چ کیتا ہے، فرما برداری چ کیتا ہے. جو کچھ انہوں نے فرمایا ہے وہ اللہ دی بندگی، غلامی. اپنی مرضی نال نہیں فرمایا، اپنی مرضی نال نہیں کیتا، اور اسی کے بھیجے ہوئے ہیں. ہاں جی، ان پورا جلسہ سیرت النبی دا
سن لو تے پاویں اینی گل ہی پلے بن لو کہ نشہد ان محمدن عبدہ و رسولہ. ساری سیرت النبی اسے دے وچ آ گئی. ساریاں سنتاں عبدہ چ، ساریاں حدیثاں دا عمل عبدہ. تے جے ایہو ہی سمجھ نہ بنی، یہ جڑے کلام اللہ تعالیٰ ساڈے کولوں کروانا ہے وہ صرف لفظ آکھن دا مقصد ہوندا ہے یا انہوں آپ دی سمجھ بنا لینا مقصد ہوندا ہے؟ اگر اللہ ساڈے کولوں یہ کلام کروانا پیا ہے کہ نشہد ان محمدن عبدہ و رسولہ، تے یہ ساری سمجھ اور فراست ہونی چاہیے کہ یہ صرف ایک کلمہ ہونا چاہیے جنوں اسی سمجھ لیے جنت جان واسطے ضروری ہے. تے اس کلمے دی سمجھ کی ہے پھر؟ تے سیرت النبی، نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم. سنت تے سیرت تھوڑا جا فرق. سیرت تو مراد ہے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم دی پوری زندگی دے معاملات، حالات، پیدائش تو لے کے وصال تک. سیرت النبی دا جلسہ ہے. سیرت النبی دا سانو پتہ ہونا چاہیے. سارے بیٹھے ہو اور مینوں پختہ یقین ہے کہ ہر ایک دے دل چ جو محبت رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم واسطے ہے وہ کسی اور واسطے نہیں. لیکن میں ایک سوال بھی پوچھنا، جواب مینوں نہ دینا، ہاتھ بھی کھڑے نہ کرنا. نبی صلی اللہ علیہ وسلم دی زندگی دے بارے کوئی کتاب پڑھی ہے اج تک بھی؟ نبی صلی اللہ علیہ وسلم دی پیدائش تو لے کے وفات تک. تے جے اسی وہ پڑھاں گے، میں یہ نہیں آندا بھی جنوں پتہ نہ ہوئے بھی نبی صلی اللہ علیہ وسلم مکے چ پیدا ہوئے کہ مدینے چ پیدا ہوئے ان دا جنت چ جانا محال ہو جائے گا. میں یہ نہیں کہنا. جی کسی نو نہ پتہ ہوئے بھی نبی صلی اللہ علیہ وسلم کتنے پیدا ہوئے تو ان دے نال کوئی آخرت تے تا دا اثر کوئی نہیں پیندا. لیکن یہ مطلب ہے کہ کسی نبی صلی اللہ علیہ وسلم دی پوری پہچان نہیں رکھتے. اگر نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم دی پیدائش تو لے کے وصال تک دے سارے حالات نو اسی جان لیں گے تو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم دی پہچان بہتر ہو جائے گی. کی خیال ہے؟ بہتر ہو جائے گی اگر اسی انہوں نے سارے حالات جان لیں گے. اگر انہوں دی پہچان بہتر ہو جائے گی تو انہوں دی زندگی دے بارے سانو ساڈی فراست اور بہتر ہوئے گی. ساڈا تعلق کوئی بہتر ہوئے گا. کی خیال ہے؟ پھر ایک تو وعدہ کرو کہ کتاب کوئی نہ کوئی پڑھنی ہے. سیرت النبی دی کوئی نہ کوئی کتاب پڑھنی ہے. سیرت النبی نو بہت اچھی طرح پڑھنا، بہت اچھی طرح جاننا غور نال مسلمانہ دی لیڈرشپ واسطے ہور بھی زیادہ ضروری. جنہاں نے قوماں دے بارے چ فیصلے کرنے ہون انہاں نو اے فراست ہوئے کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم دی زندگی کس طرح سی اور وہ معاشرہ جدوں نبی صلی اللہ علیہ وسلم دے اتے اللہ تعالیٰ نے رسالت مبعوث کیتا اس وقت حالات کی سن، کس قسم دے لوگ سن جنہاں دے وچ نبی صلی اللہ علیہ وسلم مبعوث ہوئے. اور 23 سال بعد جدوں دنیا تو تشریف لے کے جاندے نے انہاں لوگاں چوں 1,24,000 صحابہ کیویں پیدا ہوئے. یہ رفع دین دی حدیثاں تو سمجھ آئے گی یا فاتحہ دی حدیثاں تو سمجھ آئے گی یا نماز اور زکوٰۃ دے مسائل تو سمجھ آئے گی کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم دی سیرت پڑھ کے سمجھ آئے گی. یہ سیرت کانفرنساں اس واسطے نہیں. اور ساڈے وڈے
جنہاں دے ہتھاں چ ساڈے ملکاں دے فیصلے نے، وہی سیرت نہیں پڑھتے. لوگوں تو سیرت پڑھا دیا لکھاں مدرسے تے ملینز آف علماء نے جنہیں ساری عمر سیرت پڑھا چڑی. 75 سال تو پاکستان دے ہو گیا سیرت پڑھا دیا. تو جنہوں نے فیصلے کرنے ہوں نے وہ سمجھتے سیرت پڑھن کی ضرورت ہی کوئی نہیں. وہ تو مکے مدینے دیا گلاں نے، انہوں نے اج پڑھ کے کی کرنا. سیرت پڑھنے والے سمجھ آتی ہے کہ اگر میری قوم ہر سکول پڑھے گی کہ قرآن دا مطلب کی ہے، قرآن دی تفسیر کی ہے، اور سارے سکولوں ایکو ہی نصاب پڑھایا جائے گا، تو میرے قوم دی پھر سمجھ وہ بنے گی جو محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے 23 سالوں ایک قوم دی سمجھ بنانے دی کوشش کی تھی. اور بھی گل کہ سیرت النبی دا مطالعہ کریں گے، زندگی دے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم دی زندگی دے وچ مختلف مواقع اتے اللہ تعالیٰ نے قرآن دے نال رہنمائی کیویں کیتی، یہ سانو پتہ ہوئے گا تو پھر ساری قرآن دی بھی سمجھ بہتر ہو جائے گی. رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم. اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم. انا اوحینا الیک کما اوحینا الی نوح والنبیین من بعدہ، بے شک ہم نے آپ کی طرف وحی کیا جیسے ہم نے وحی کیا نوح کی طرف اور ان کے بعد جو نبی تھے ان پر. وَأَوْحَيْنَا إِلَىٰ إِبْرَاهِيمَ وَإِسْمَاعِيلَ وَإِسْحَاقَ وَيَعْقُوبَ وَالْأَسْبَاطِ وَعِيسَىٰ وَأَيُّوبَ وَيُونُسَ وَهَارُونَ وَسُلَيْمَانَ وَآتَيْنَا دَاوُودَ زَبُورًا. اے نہ کرو. رسلاً جیسے ہم نے وحی کی ابراہیم کی طرف، اسماعیل، اسحاق، یعقوب اور ان کی اولاد، عیسیٰ، ایوب، یونس، ہارون، سلیمان اور داؤد علیہ السلام کو ہم نے زبور عطا کی. رسولاً قد قصصناہم علیک، رسول کے جن کا ہم نے آپ کے اوپر قصہ بیان کیا ہے، من قبل اس سے پہلے، ورسولاً لم نقصصہم علیک، اور رسول کے جن کا ہم نے ابھی تک قصہ بیان نہیں کیا یا قصہ بیان کیا ہی نہیں. وَكَلَّمَ اللَّهُ مُوسَىٰ تَكْلِيمًا، اور اللہ نے بات کی موسیٰ سے، بائی لیٹرل ٹاک، گفتگو موسیٰ علیہ السلام نے بھی کی تھی، اللہ تعالیٰ نے بھی کی تھی. رسولاً رسول، مبشرین ومنذرین، لِأَلَّا يَكُونَ لِلنَّاسِ عَلَى اللَّهِ حُجَّةٌ بَعْدَ الرُّسُلِ، تاکہ انسانوں پر، اللہ کے لیے انسانوں پر حجت ہو جائے رسولوں کے بعد. وَقَانَ اللَّهُ عَزِيزًا حَكِيمًا، اور اللہ خوب طاقت والا، غالب اور حکمت والا ہے. پچھلے سارے رسولوں کا ذکر کیتا ہے تو کی فرمایا؟ مبشرین اور منذرین ہے. یہ اور رسولوں کا آنا کی ہے؟ حجت دا تمام ہونا ہے. اور اسی خوش ہو جانے میں اسی رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم دی امت چاہ، اور سانو اس معاملے دی سنجیدگی دا احساس نہیں ہوتا کہ ساڈے تے حجت قائم ہوئی ہے، اور بڑی تگڑی حجت قائم ہوئی ہے. کیویں تگڑی حجت قائم ہوئی ہے؟ انسان جڑے نے، انسانوں تو خود پہچاننا چاہیے سی اللہ تعالیٰ دی ذات نو. آسان ہی لیندے پے. ہوا کس طرح دی ہونی سی؟ جویں ہوا ہے. اس گل دا انسانوں پتہ سی پہلا کہ اندر آکسیجن ہوں 21%، تے نائٹروجن ہوں 78%، تے باقی گیساں ہوں 1%. کسی نے پتہ سی؟ ہن پتہ ہے. 8 ارب انسان ساہ لیندے پے. ہوا خراب نہیں کر دے.
کرتے نہیں کہ نہیں کرتے؟ وہ پھر کیویں ٹھیک ہو جاندے؟ انسانوں خود سمجھ آنی چاہیے سی کہ کیویں کنا پانی پینے ہاں تے جدوں انہوں جسم چوں کڈنے تو ان دی کی شکل ہوندی؟ کنی خوراک کھانے ہاں جدوں انہوں جسم چوں کڈنے ہاں تو ان دی کی شکل ہوندی؟ ایک گھر دے وچ اگر اس جسم چوں نکلی ہوئی چیزاں دو کو دن دیاں کٹھیاں ہو جان تو گھر چ کسے نہیں رہنا. تے زمین دے اتنے 8 ارب انسان نے یہ کچھ کرنا ہے. تے کی خیال ہے پھر یہ بس ایویں ہو جاتا؟ یا ایھا الناس اعبدوا ربکم الذی خلقکم، انسانوں اس رب کی فرما برداری بندگی نوکری کرو جس نے تمہیں تخلیق کیا. تخلیق کیویں ہویا؟ ہر بندہ اپنی تخلیق سوچے نا ذرا. وہ کہڑا حصہ سی ماں دے کول تے کہڑا حصہ سی پیو دے کول؟ انہوں نے دونوں حصے نے جوڑ کے اس طرح کا جسم بنایا سی؟ نہیں. انہوں نے جوڑ کے ایک ایسی تحریر ساخت کیتی سی جن دے چ انسان دی پوری جسم دے مختلف حصوں دے بنن دی اطلاع اور فارمولا اور پروگرام موجود سی. ہاں انہاں انسانوں سمجھ نہیں آنی چاہیے کہ یہ آپے ہوندا پیا یا کسی کرن والے دے کریا ہوندا پیا. تے اے رسولاں دا آ جانا جڑا ہے نا یہ تو مہربانی کی اللہ تعالیٰ نے. انسانوں تو خود سمجھنا چاہیے سی بھی ساڈیاں ضرورتاں پوریاں کرن والا رب ہے، جڑیاں ساڈیاں گندگیاں نو صاف کیتی جاندا ہے. کیتی ہوئی خراب کیتی ہوا نو جن نے درست کرن دا بندوبست کیتا. رسولاں دا آ جانا ہونے حجت قائم ہو گئی ہے جنہوں نہیں سی نا سمجھ آ دی. لِأَلَّا يَكُونَ لِلنَّاسِ عَلَى اللَّهِ حُجَّةٌ. اسی خوش ہونے ہیں ساڈے کو نبی رحمت صلی اللہ علیہ وسلم سانو مل گئے، اسی تو بخشیجے پہ. اللہ تعالیٰ نے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم دیکھو جدو کسی نو بھیجدا ہے تو حساب لانا پہنتا پچھو کنے بھیجے. لیکن اللہ یشہد بما انزل الیک انزلہ بعلمہ، لیکن اللہ یہ شہادت دیتا ہے کہ جو آپ کی طرف نازل ہوا ہے اس کے علم سے ہے. والملائکۃ یشہدون، اور فرشتے بھی شہادت دیتے ہیں. وکفیٰ باللہ شہیدا، حالانکہ اللہ کی شہادت کافی ہے. انسانہ دا علم اے ہن آکسیجن دا تے علم ہو گیا نا، ایس پچھلے 200 سال پتہ لگا بھی آکسیجن کوئی چیز ہوندی ہے. لیکن جن نے ساڑھے ساواں دا بندوبست کیتا سی انہیں کدوں دا کیتا ہے؟ جدو سائنسدانوں نہیں سی پتا بھی آکسیجن بھی کوئی چیز ہوندی ہے، جدو سائنسدانوں نہیں سی پتا کہ بدل کیویں بنتے ہیں، جدو سائنسدانوں نہیں سی پتا کہ بیج کیویں اگدا ہے، تو بیج ادوں بھی اگتے سن، انسان ساں ادوں بھی لیندے سن. انسانوں نہیں سی پتا کہ انسان دا مادہ تولید کی ہے جن دے تو پورے انسان دا پروگرام دو اشخاص تو کٹھا ہو کے ایک پروگرام دوبارہ چلتا ہے. اندیاں اکھاں کیجیاں بنانیاں نے، اندا جگر کیجا بنانا ہے، اندا ہڈیاں کیجیاں بنانیاں، اندا قد کنا ہوئے گا، سارا وہ پروگرام ایک جدو انسانوں نہیں سی پتا یہ کوئی پروگرام ہوندا ہے جڑا دو پروگرام رل کے دے ایک جسم نو ساخت کر دینے. ادوں بھی انسان پیدا ہو رہا سی نا. جنیاں یونیورسٹیاں دے سارے علوم نے وہ کی نے انسانوں نے اپنی فراست نال پہچانیا ہے کہ اللہ تعالیٰ نے دے نظام آ کام کیویں ہوندا پیا، آ کام کیویں ہوندا پیا، آ کام کیویں.
میں بھی دل دا ڈاکٹر ہاں نا، تو میں کی ہے میں پڑھیا ہے، تو میرے ورگے اور بھی سارے ڈاکٹر نے کہ دل دھڑکدا کیویں کہ بنایا ہے، بنایا تو نہیں، سمجھا ہے اللہ تعالیٰ دی اس نظام نو، دل دے دھڑکن دا نظام، دل جسم دیا رگاں دے وچ خون دے دوڑن دا نظام، پھیپھڑیاں دے وچ خون نے کی چھڑنا ہے کی لینا ہے، انتڑیاں وچ خون نے کی چھڑنا ہے کی لینا ہے، اور جسم دے ایک ایک کوشے چ اس سارے کوش نو کیویں پہنچانا ہے، ان دا علم حاصل کیتا ہے۔ اے بندوبست کنے کیتا ہے؟ اے اپنی عقل نال اس رب نو پہچاننا ہر بندے دی، ہر ایک دی ذمہ داری سی۔ اس تو بعد اللہ تعالیٰ نے اگر وحی اور رسولاں دے نال سانو اطلاع دیتی ہے تے اے حجت قائم ہوئی ہے، تسی اینو ہولی جی گل نہ سمجھنا۔ اور یہ اللہ دے علم نال ہے، اور اللہ دا علم کدے بھی آؤٹ ڈیٹ نہیں ہوئے گا کہ آج تو 1400 سال پہلا جو اللہ نے فرمایا سی وہ ادوں تو ٹھیک سی، تو ہن جو کچھ فرمایا اے ہن نہیں ٹھیک، اس ہمیشہ قیامت تک ٹھیک رہنا ہے، کیونکہ اللہ دے علم نال نازل ہوا ہے۔ ان الذين كفروا وصدوا عن سبيل الله قد ضلوا ضلالا بعيدا۔ اگے اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں یا ایھا الناس، اے انسانوں، قد جاءکم الرسول بالحق من ربکم، تمہارے پاس اللہ کی طرف سے رسول آ گیا ہے۔ آ گیا کہ نہیں آیا؟ کندی رسالت جو زندہ زندہ ہے نا، دنیا تے موجود ہے نا، کندی رسالت ہے؟ محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم۔ کیڑی کتاب ہے جڑی ساڈے تے نافذ ہے؟ میں زندہ ایس زمین تے پھرن والا، اللہ دی کتاب موجود، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم دی رسالت موجود، کی خیال ہے؟ میرے وجود دا ایس وقت موجود ہونا جدو قرآن اور رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم دی رسالت موجود ہوئے، مینوں کسی گل دا پابند کردا ہے کہ نہیں؟ اللہ دا نظام ہے، اللہ دے نظام چ کتے کوئی عیب نہیں۔ جدو سبحان اللہ کہنے ہاں ان دا مطلب کی ہوندا ہے؟ سبحان اللہ دا مطلب کی ہے؟ اللہ پاک، یعنی کپڑے کپڑے خراب نہیں اللہ میں، جس نے بھی کوئی غلط چیز نہیں لگی، یہ مطلب ہوندا ہے۔ ان دا مطلب ہوندا ہے اللہ دا ہر حکم درست ہے، اللہ دا ہر فرمان درست ہے، اللہ تعالیٰ نے جڑیاں گلاں تو منع کیتا ہے بالکل درست منع کیتا ہے۔ جس نے سجدے دا آکھیا متھا زمین تے رکھن دا، تے سبحان ربی میرے اللہ دا حکم بالکل درست ہے۔ میں عرض کیتی ہے نا، ایک کلمے نہیں ہے گے، یہ سمجھ ہے لا الہ الا اللہ، سمجھ ہے، اور سب تو بہترین سمجھ ہے، افضل الذکر۔ شیخ صاحب ذکر دا ترجمہ اگر سمجھ کیتا جائے اتھے کوئی آر تو نہیں، سب تو بہترین سمجھ ہے کہ لا الہ الا اللہ سمجھ آ جائے۔ سارے نبیاں دا پیغام کی ہے؟ سورہ آراف پڑھ دے ہو نا، کی فرماتے ہیں ہر جگہ تے یہ ہوئی ما لکم الہ من غیرہ، اللہ کے سوا کوئی تمہارا معبود نہیں ہے، اللہ کے سوا کوئی نہیں ہے جس کی مرضی پوری کرنی تمہارے اوپر لازم ہے۔ قد جاءکم رسول یا ایھا الناس قد جاءکم الرسول بالحق من ربکم فآمنوا خیر لکم،
مان لو اسی تو نہیں اسی مننے ہیں. ان تکفروا فآمنوا خیر لکم، مان لو تمہارے لیے بہتر ہے. پنجابی چ کی کہندے نے بولا، مان لو چنگے رہ جاؤ گے، خیر لکم چنگے رہو گے، مان لو. اور انکار نہ کرنا، کسی چیز تو انکار نہ کرنا. کفر کی ہوندا ہے. وَإِن تَكْفُرُوا، اور اگر تم نہ مانو، ایک تو یہ سمجھ لینے ہیں بھی اسی تو ماننے ہیں. فَإِنَّ لِلَّهِ مَا فِي السَّمَاوَاتِ وَالْأَرْضِ وَكَانَ اللَّهُ عَلِيمًا حَكِيمًا، تو بے شک اللہ کے لیے ہے جو آسمانوں اور زمینوں میں ہے. نہیں منو گے تو پھر کون مالک ہے؟ پھر بھی اللہ ہی مالک ہے. وَكَانَ اللَّهُ عَلِيمًا حَكِيمًا. یہ جڑا کفر ہے نا، میں تھوڑا جا یہ بھی یہ تفصیل بھی دس دیے، نالے تسبیح دی تھوڑی جی اور تشریح ہو جائے گی. بس کری. اللہ تعالیٰ نے حکم دیتا، اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، وَإِذْ قُلْنَا لِلْمَلَائِكَةِ اسْجُدُوا لِآدَمَ فَسَجَدُوا إِلَّا إِبْلِيسَ أَبَىٰ وَاسْتَكْبَرَ وَكَانَ مِنَ الْكَافِرِينَ. اے ابلیس کافر اللہ تعالیٰ نے انہوں فرمایا ہے. ابلیس دا اللہ تے ایمان نہیں ہے ہے کہ نہیں؟ ابلیس اللہ تعالیٰ نہیں پہچاندا، میرے نال تہاڈے نال بہتر پہچاندا ہے. ابلیس سارے فرشتیاں نوں نہیں جاندا، میرے تہاڈے نال. ابلیس جنیاں کتابوں آسماناں تو اتریاں نے، راستے چ یا اتردیاں تو انہوں مداخلت دا موقع نہیں ملیا، لیکن جدوں زمین تے آ گئیاں تے ہر کتاب نو اصل نہیں جاندا. ابلیس نے جنت تے جہنم نہیں ویکھی. ابلیس نو نہیں پتا انہاں سارے نے مر کے اٹھائے جانا ہے تے انہاں دا حساب ہونا ہے. پتا ہے کہ نہیں؟ ہن پھر کیڑا ایمان ہے جڑا اندا میرے نالوں کمزور ہے؟ تے کافر کیوں فرمایا انہوں؟ اسی آنے اسی تو مننے اسی تو کافر نہیں. جدوں اللہ ایک حکم دے تے ابلیس نے وہ نہیں منیا، تے اللہ تعالیٰ نے کی فرمایا؟ وَكَانَ مِنَ ال. میں نے سوچ لینا چاہیے میں سویر تو لے کے شام تک اللہ دے کنے حکم نہیں مانتا. ادو میں فرما برداری تو انکار کیتا ہوں. ابا میں نہیں کرنا، میرے کو نہیں ہوں. جدوں اسی اللہ تعالیٰ دے کسے حکم دی نافرمانی کرنے ہاں، نقل کفر نہ باشد، اسی کنے ورگے ہونے ہیں پھر اس ویلے سارے ایمان دے باوجود. اج کل دے حالات دا ذکر کیتا ہے شیخ صاحب نے، جو ملکاں دے ہو رہا ہے، جو اختیار والے اقتدار والے کردے نے وہی نہیں کرتے. انہاں نال کئی انہاں دے نال رل جاندے نے جڑے مدرسیاں دے بڑے بڑے پڑھے ہوئے علماء ہیں. اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم. اے جدو مرضی تے چلیے تو پھر کی ہوندا ہے؟ اللہ تعالیٰ فرمانے ہیں افرأیت الذی من اتخذ الہہ ہواہ، افرأیت من اتخذ الہہ ہواہ، بھلا تو دیکھتا ہے. افرأیت اے شیخ صاحب تسی دسے جی واحد مخاطب ہے کہ جمع ہے؟ ہاں افرأیت، افرأیتم نہیں ہے، ہاں واحد ہے نا. پھر تھوڑے جو کوئی سمجھتا ہے کہ انہوں اللہ تعالیٰ نہیں آتا پیا.
کوئی سمجھتا ہے انہوں اللہ نہیں کہندا پیا؟ جمع دا ہوندا تاں پکا نہیں سارے نوں آکھیا یہ کی ہے؟ کندے نال مخاطب ہے قرآن؟ ہاں سارے نال نہیں مخاطب، سارے نال مخاطب کہہ کے نا تے میں آپ دی جویں تسی اگر اتنے 500 جے تے میں 500ویں ذمہ داری آپ دی سمجھاں گا، جناب ہے میرے نال مخاطب۔ اور قبر چ جواب جڑا ہے من نبیوں کا وہ سارے نے دینا ہے کہ میں کلے نے دینا ہے؟ ہاں کلے نے دینا ہے؟ سارے کا چلے گا؟ ماں دینوں کا دس جواب سارے کا چلے گا کہ کلے کا ہی چلے گا؟ اتنے بھی اگر اللہ تعالیٰ کہتا ہے کہ تو دیکھتا ہے تو تو کون ہے پھر؟ میں ہر شخص نہ آکھو پھر کسی دوسرے سے گل پاتی میں افرائیت من اتخذ الہہ ہواہ، بھلا تمہیں نظر آتا ہے، دیکھتے ہو تم، سمجھ آتی ہے تمہیں کہ جس نے اپنی مرضی ہی کو اپنا الہ بنا لیا؟ لا الہ الا اللہ کیا نا جی مرضی کی تھی تو پھر لا الہ الا اللہ سچا ہے۔ وَأَذَلَّهُ اللَّهُ عَلَىٰ عِلْمٍ، جس نے یہ سوچا میرا تو یہ جی چاہتا ہے میں نے یہ کرنا ہے، میں تو ایویں کرنا، میرا تو آج ہی کرنا ہے، تو اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں فَأَذَلَّهُ اللَّهُ عَلَىٰ عِلْمٍ، انہوں پورے قرآن دیاں 10 تفسیراں آندیاں ہون، صحا ستہ زبانی یاد ہوئے، قرآن دا حافظ ہوئے، اللہ تعالیٰ انہوں گمراہ کر دے۔ حافظ تم جانتے ہو نا سارے جڑے اپنی مرضی کرنے والے حافظ نے۔ فَأَذَلَّهُ اللَّهُ عَلَىٰ عِلْمٍ وَخَتَمَ عَلَىٰ سَمْعِهِ وَقَلْبِهِ، اور ساری دنیا انہوں نے کہے کہ دیکھو اکال ٹھیک نہیں ہے گی، انہوں نے سنیجنا نہیں، وَعَلَىٰ قَلْبِهِ انہوں نے سمجھ نہیں آنی، سارے سمجھائی جان، وَعَلَىٰ بَصَرِهِ غِشَاوَةٌ، تے سارے حالات دیکھدے ہوئے بھی انہوں نے نظر نہیں آنا بھی ساڈے کرن دا نتیجہ کی نکلدا پیا۔ فَمَن يَهْدِيهِ مِن بَعْدِ اللَّهِ، کون ہدایت دے انہیں پھر اللہ کے بعد؟ اللہ نے تو ہدایت دیتی سی، علم دیتا سی قرآن دا حدیث دا، انہیں مناسب سمجھا میں اپنی مرضی بس میرا تو آج ہی کردا، پھر ہن کی ہے سارے علم دے باوجود اللہ نے انہوں پھر گمراہ کر دیتا، انہوں ساری دنیا سمجھائی جائے اندے کناں تے موہراں نے، سمجھائی جان دلاں تے مہرے، انہوں نظر ہی نہیں آنا میرا نتیجہ کی نکلدا پیا۔ افلا تذکرون، بھلا تمہیں سمجھ نہیں آتی؟ کھڑے ہو گئے نا ابو بکر صاحب، سبحان ربک رب العزت عما یصفون، اللہ کی سب حکم ٹھیک ہیں، سبحان ربک رب العزت، جو اللہ تعالیٰ نے حکم دیے ہیں سب کے سب درست ہیں، جن چیزوں سے اللہ نے منع کیا ہے وہ سب کی سب درست منع کیا ہے، اس میں کوئی غلطی نہیں ہے۔ وہ ابلیس نو نظر آنا سی، انا خیر منہ، میں جدو اندر تو چنگا تو میں انہوں کیوں سجدہ کرنا؟ اللہ دے حکمہ جو نقص انہوں نظر آیا، انہیں آخیا خلقتنی من النار و خلقتہ من طین، میں انہوں اگ تو بنایا انہوں مٹی تو بنایا، تیرا سجدہ کرن دا حکم غلط ہے۔ اگر اسی کسی ویلے دل دے وچ اللہ دی تعالیٰ دی کسے حکم نو کسے منع کیتی ہوئی چیز نو غلط سمجھا گے تو اے پھر اسی اللہ تعالیٰ نو غلط سمجھا، پھر ساڈی تسبیح جھوٹھی۔ تسبیح دا کی مطلب ہے سبحان ربی اعلیٰ دا مطلب سمجھ آ گیا، اللہ دے سارے حکم درست نے، اللہ دے سارے نواہی درست رہے۔ سبحان ربک رب العزت عما یصفون وسلام علی المرسلین، اور جو اللہ نے نبی بھیجے ہیں ان سب پر اللہ سلامتی فرمائے۔ ہمارا بھی سلوٹ ہے کہ انہوں نے یہ پیغام ہم تک پہنچا دیا، وضو کر کے کعبے بنے منہ کر کے اسی اتنے بیٹھے ہیں، یہ رسولاں دی کیتے ہوئے کام نے کہ اسی اتنے بیٹھے ہیں، انہوں نے اللہ تعالیٰ برکتاں دے وے۔ وسلام علی المرسلین والحمد للہ رب العالمین، اور اللہ دا بھی شکر ہے کہ انہیں سانو یہ پہچان اور یہ سمجھ دیتی ہے، اور الحمدللہ الذی انزل علی عبدہ الکتاب، اور اس اللہ دا بھی شکر ہے جن نے
آپ دے بندے محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم دے اتے اے کتاب نازل کیتی ولم یجعل لہ عوجا اور کوئی کسر سمجھان دی نہیں چھڈی اللہ تعالیٰ سانو سیرت دا عبد دا جڑا مفہوم ہے وہی عطا کر دے تے ساڈی دنیا بھی سمجھ جائے آخرت بھی سمجھ جائے وآخر دعوانا ان الحمدللہ رب العالمین